ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ احکم الحاکمین جل جلالہ و عم نوالہ دی حمد و ثنا دے بعد بے انتہا لا تعداد بے حد و حساب درود نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات. اللہ جل مجدہ دی نازل کردہ کتاب مقدس دا اے مقام ذی وقار جس دی میں تساں احباب دے سامنے تلاوت عرض کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. سورہ احزاب دی آیت نمبر 40. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب کل کائنات نے اپنے پیغمبر دی ایک شان بیان ارشاد فرمائی ہے
فرمایا لوگوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے وچوں کسی جوان مرد دے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن اے اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین، اور نبیاں دے سلسلے نو ختم کرنے والے نے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ پاک نے فرمایا کہ میری صفت ہا کہ میں ہر قسم دے علم تو واقف ہاں، ہر چیز تو واقف ہاں۔ رمضان المبارک دے مہینے نال مسائل دا تذکرہ تے کرنا چاہیے سی، لیکن حالات حاضرہ دے اندر اس مسئلے تے گل کرنا ضروری سمجھا ہے کہ کرونا دی وبا نو لاک ڈاؤن بہانہ بنایا گیا، اور لاک ڈاؤن دے اندر ایک اسلام دے خلاف سازش نو ابھاریا گیا۔ سن 1973 دے وچ آئین پاکستان دے اندر اے بات شامل ہوئی کہ قادیانی کافر نے، دائرہ اسلام تو خارج نے، اور مرتد نے۔ یہ بھی آئین دے اندر لکھیا گیا کہ کوئی قادیانی، احمدی یا لاہوری، کسی بھی مرزا قادیان نال تعلق رکھنے والا کوئی آدمی نہ ساڈے کلمے نو استعمال کر سکتا ہے، نہ اپنی عبادت گاہ نو مسجد کہہ سکتا ہے، نہ اپنے مدفون نو قبرستان کہہ سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اج ساری حکومت نے انہاں نو ایک اقلیت سمجھدیا ہویا قومی سلامتی کمیشن دا رکن بننے دی اجازت دے دیتی۔ الحمدللہ 92 نیوز چینل تے خبر چلی، پورے ملک دے وچ ہر طرف ایک گل اگ بھی طرح پھیل گئی۔ اس واسطے سانو بھی یہ تردید کرنا اپنے ایمان دا حصہ سمجھدیا ہویا آساں رمضان المبارک دے اندر رمضان المبارک دے مسائل چھڈ کے تے اس مسئلے تے گل کرنی شروع کیتی۔ عزیزان محترم، اگر اسی انہاں دے عقائد وال ویکھو گے تو مرزا قادیانی دے لڑکے بشیر احمد نے کتاب لکھی ہے جہدے وچ انہیں لکھیا ہے کہ 1857 دے وچ قرآن اللہ نے اٹھا لیا سی۔ اے پھر دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی دے اتے قادیان وچ دوبارہ نازل ہویا ہے، اور اللہ تعالیٰ دا یہ وعدہ سی کہ میں دنیا دے 2 محمد پیدا کرنے نے، ایک محمد مدینہ منورہ دے اندر اپنی زندگی نو پورا کر کے مدفون ہوئے، تے دوسرا محمد اللہ نے قادیان وچ مرزا غلام احمد نو بنا کے بھیجے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور انہاں دا ایک شاعر انہاں دی تعریف کردیاں انہاں دے سامنے آن کے جدوں نے مرزا غلام احمد دی تعریف وچ ایک کلمات آکھے کہ جس نے دیکھنے ہوں محمد اکمل
کہ جس نے دیکھنا ہو محمد اکمل وہ دیکھے غلام احمد کو قادیاں میں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جس بندے نے شعر آکھے انہوں نے انہوں پتہ کی آکھیا، انہوں نے آکھیا تو حسان بن ثابت دے مقام تے آ گئے ہیں میرے سامنے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرزا غلام احمد 1901 دے وچ انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا۔ اس کے بعد اس تو لے کے انہوں نبی تسلیم کیتا انہوں نے، اور او دے منن والے نو صحابی آکھے، او دیاں بیویاں نو ازواج مطہرات آکھے۔ اندازہ فرماؤ کیا ساڈا دین اسلام اس گل دی اجازت دیندا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے مسلماناں دا فرقہ بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، اے مرتد نے۔ مرتد کنوں آکھیا جاندا ہے؟ جیڑا کلمہ پڑھے تے کلمے دا انکار بعد وچ کرے۔ انہاں نے مرزا بشیر احمد دے بقول انہاں آکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو مراد اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ تو مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اے عقائد انہاں لوکاں دے، اور ایک کس طرح اسلام دا نام لے کے دنیا نو دھوکھا دے کے اسلام دا لبادہ اوڑھ کے اپنے اپنا نبوت دا اجرا کرتے نے پے۔ کسی نے پوچھیا کہ تسی کدی کہندے ہو؟ انہوں نے آپ لکھیا اپنی کتاب دے اندر، میں آدم، میں نوح، میں یوسف، میں ابراہیم، میں ہی عیسیٰ، میں ہی موسیٰ، اور میں ہی محمد ہوں۔ اگر میں تانوں انہاں دیاں وچلیاں گلاں دساں جڑیاں کہ ممبر تے بہ کے نہیں کرنیاں چاہیے، لیکن انہاں نے اپنی کتاباں دے وچ لکھن تو بھی انکار نہیں کیتا۔ کسی نے پوچھیا کہ تسی آندے ہو میں مسیح موعود ہاں، تے مسیح دا نام عیسیٰ سی، او دی ماں دا نام مریم سی، او دا باپ کوئی نہیں سی۔ او دے متعلق اللہ دے رسول نے فرمایا کہ وہ دمشق دے مسجد دے مینار تے نازل ہوئے گا۔ تسی اپنے آپ کو عیسیٰ کیوں سمجھتے ہو تے کس طرح تسی عیسیٰ بنتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لکھتے نے کہ میں ایک رات کشف دی حالت وچ اللہ تعالیٰ کو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے نال قوت رجولیت فرمائی تے میں حاملہ ہو گئی۔ یہ آپ لکھیا انہاں اپنی کتاب کے اندر، اپنی ہتھی آپ لکھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نال قوت رجولیت فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، تے میں حاملہ ہو گئی، اور 10 مہینے دے بعد پھر میں اپنے آپ نو آپ جنم دیتا، تے اس طرح میں عیسیٰ ابن مریم بنے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایہو جے عقائد تے کہلوائے مسلمان، اے مرتد نہیں۔ مرتد تو بنا بھی اگر کوئی درجہ ہو سکتا ہے، زندیق ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، زندیق ہو سکتا ہے، مسلمان دے نام بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ پاک نے دے وچ فرمایا خاتم النبیین، یہ لفظ ہے، اور یہ لفظ کدوں دا ہے؟ یعنی ساریاں زباناں اور ہر شے اللہ دے علم چ سب تو پہلو موجود ہے۔
یہ قرآن بھی لوہے محفوظ تے پہلوں آن تو پہلوں لوہے محفوظ تے محفوظ کتاب ہے. یہ لفظ استعمال کیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین. کدوں؟ جدوں اجے آدم بھی پیدا نہیں سی ہوئے ادوں لفظ بنیا خاتم النبیین. آدم علیہ السلام آئے زمانہ گزر گیا، نوح علیہ السلام آئے زمانہ گزر گیا، 1,24,000 دے قریب پیغمبر آئے زمانہ گزرتا گیا، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے اے لفظ کسے نبی واسطے، کسے بشر واسطے، کسے فرشتے واسطے، کسے ہور واسطے استعمال نہیں کیتا. ادوں دا سامبیا ہویا لفظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ احکم الحاکمین نے اے استعمال فرمایا اور فرمایا محمد رسول اللہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اے خاتم النبیین دا لفظ جڑا میں لوہے محفوظ وچ آدم نو ہی پیدا کرن تو پہلوں دا لکھ چھڑیا سی، اج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا. نہ اس تو پہلوں کسے نو یہ لقب ملیا، نہ اس تو بعد قیامت تک کوئی یہ حامل ہو سکتا ہے. خاتم النبیین اگر کوئی ہے تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے. اور انہاں کہ جی ختم دا معنی ہوندا ہے مور، عربی دا ختم دا معنی مور. یہ ٹھیک ہے، ختم دا معنی مور ہوندا ہے. تسی کیوں فریب دیندے ہو سادہ لو مسلماناں نو کہ یہ دا مطلب یہ ہے کہ ہن اللہ دے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مور لگ کے نبی آ سکتا ہے؟ حالانکہ یہ دا معنی نہیں. قرآن پاک دے اندر پورے قرآن وچ ختم دا لفظ 3 واری استعمال ہویا. پورے قرآن پاک دے وچ ختم دا لفظ 3 واری استعمال ہویا. سورۃ بقرہ اندر، سورہ جاسیہ اندر، سورہ جاسیہ اندر، سورہ بقرہ اندر اور سورہ انعام اندر. اور تینوں جگہ تے ایک کوئی انداز نہ اللہ پاک نے ختم دا لفظ بیان فرمایا. ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر. یہ پہلے پارے سورۃ بقرہ دے الفاظ نہیں. سورہ انعام دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. لوگوں کیا تسی دیکھ سکتے ہو؟ دیکھو، سوچو، سمجھو اس گل نو کہ اگر اللہ تواڈے کان لے جائے، اگر اللہ تواڈی بصارت لے جائے، اگر اللہ تواڈی سماعت لے جائے، اللہ تواڈے دلاں تے مور لا دے، من یاتیکم بہی، کوئی ہے اللہ تو علاوہ جڑا تانوں اے لیا کے دے سکے چیزاں؟ مور لگاتی اللہ نے. فرمایا ختم علی قلبہ، او دے دل تے مور اگر لا دے اللہ. تیسری مقام تے سورہ جاسیہ دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ختم علی سمعہ و قلبہ، اللہ نے او دے دل تے او دے کان دے مور لا دیتی. یہ دا معنی مور ٹھیک ہے، لیکن مور نو سمجھو تو صحیح. کسی بچے نو تسی بھیج دیو ڈاکخانے، آ لو جی چٹھی ڈاکخانے دے ہو، جیڑا رجسٹری کراؤن جاندہ ہے پہلو ڈاکیا چیک کرتا ہے کہ کھلی تے نہیں، یہ لفافہ بند ہے کہ کھلا ہے؟ وہ بند ہے. اگر کھلا لے کے جاؤ گے تو وہ آپ گوند لا کے انہوں بند کرے گا، اور بند کرن تو بعد پھر وہ دیتے مور لاؤندا ہے. مور لاؤن دا مطلب ہے کہ ہن اس لفافے وچ کوئی شے نہ جا سکتی ہے نہ آ سکتی. مور لگ گئی. اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے نبیوں دے سلسلے تے مور لا دیتی کہ اج تو بعد کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی کسی قسم دا نبی دنیا تے نہیں آ سکتا. عزیزان محترم، بڑے افسوس دی گل ہے کہ ساری حکومت انہاں کماں ول خیال نہیں کردی
بلکہ سمجھ دیے کہ جنہ نے مینوں سپورٹ کیتا ہے، جنہ نے مینوں اگے لایا ہے، میں انہاں دی جنی بھی زیادہ تو زیادہ ہیلپ کر سکاں کراں۔ اساں ویکھیا ہے خزانہ خالی ہون دے باوجود کروڑاں روپیے ایک سکھاں دے گردوارے تے لائے۔ حکومت اپنی مرضی نہ کر دیے ٹھیک ہے، کسی عالم دین نے وہ ٹکراؤن دی کوشش نہیں کی تھی۔ حکومت جو بھی فیصلہ کر، جن نے ساڈے تے 20 قانون نافذ کیتے، ساڈے علماء کرام نے الحمدللہ انہاں دا احترام کیتا، لیکن اگر تسی اے سمجھو کہ اسی ایسے آڑ دے وچ اسلام تے ڈاکہ پا دیاں گے، اللہ دی قسم ہے ہر مسلمان دا بچہ کٹ سکتا ہے، لیکن ختم نبوت دے معاملے دے ہوتے کدی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ اللہ احکم الحاکمین نے مسلمانوں وہ غیرت عطا فرمائی، وہ عزت عطا فرمائی، وہ تمکنت عطا فرمائی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نا دے اتے کسے قسم دی آنچ کوئی مسلمان دا بچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جے جائے کہ حاکم وقت اٹھ کے کسے کہن والے کیا سی، اسی گل نو مد نظر رکھ کے انہیں آخیا خوف ہو، اندیشہ ہو، تعزیر و سزا رہنے دے، خوف ہو، اندیشہ ہو، تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، حاکم روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔